اللہم ربی زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آج کا میرا موضوع ہے ذکر الہی کے بارے میں چند باتیں۔ دور حاضر کے اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس حسب منشا دنیاوی مال و دولت نہیں ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ وہ صاحب اولاد نہیں ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہیں مگر بیٹا نہیں ہے، کوئی کسی موذی بیماری کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ پھر ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کے اندر مصروف ہے۔ جو بیمار ہے وہ حکیموں ڈاکٹروں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، جس کو اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہے تعویذ گنڈا کرنے والوں کے پیچھے پھر رہا ہے۔ چاہتا ہر کوئی یہی ہے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے، سکون قلب میسر آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور فرمایا خبردار تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو اہل ایمان کے دل اطمینان اللہ کے ذکر سے پکڑتے ہیں، اور ایمان والوں کے دلوں کا جو چین ہے، جو سکون ہے، فرمایا وہ اللہ عز و جل ہی کے ذکر کے اندر ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور بڑے اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بندہ مومن کے لیے کتنی عظمت اور فضیلت کی بات ہے کہ یہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور ساری کائنات کا خالق و مالک فرشتوں کی محفل کے اندر اسے یاد فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی مثال کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ کا اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فرمایا زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا بظاہر زندہ ہے، دنیا میں جی بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، زندگی بھی بسر کر رہا ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا حقیقت کے اندر وہ مردہ ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اترتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، کتنی عظمت، فضیلت، رفعت اور بلندی کی بات کہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے، اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر کرے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک اور جگہ پہ سوال کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک دیہاتی آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں، عمر لمبی ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کی زبان وَلِسَانُ کا رَطْبٌ مِنْ لِسَانِهِ، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، افضل عمل۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر فرمائے ہیں جو زمین پر آتے ہیں اور محافل ذکر تلاش کرتے ہیں، اور جہاں جہاں انہیں اللہ کے ذکر کی مجلس اور محفل ملتی ہے اس میں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب اس محفل سے واپس اوپر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود ان سے سوال فرماتا ہے، میرے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے ہیں مالک تیری زمین پر۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا عمل کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مالک تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تحمید بیان کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لے تو ان کا کیا عالم ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو ان کی طلب اور زیادہ بڑھ جائے، اور بڑھ جائے ان کی طلب۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو پھر؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو ان کی طلب اور زیادہ ہو جائے، اور بڑھ جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو اور زیادہ اس سے پناہ مانگے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان لوگوں کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو ایک فرشتہ ان میں سے عرض کرتا ہے مالک ان لوگوں کے اندر ایک وہ بندہ بھی تھا جو تیرے ذکر کے لیے اس مجلس کے اندر نہیں آیا تھا، تیرا ذکر کرنے کے لیے محفل کے اندر نہیں آیا تھا، ہاں کوئی اسے دنیاوی کام و کاج تھا
کوئی غرض تھی کسی سے اور اتفاقاً اس محفل کے اندر آ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، تیرے ذکر کے اندر شامل ہو گیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ لا یشقا جلیسہم، فرمایا جو ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے میں اسے بھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ کا ذکر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب فضائل ذکر کے صفحہ نمبر 493 پہ حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور موتیوں کے منبر کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے اور لوگ ان پر رش کریں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ قربان جاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی کوئی علامت بتائیے، ان کی کوئی نشان بتائیے تاکہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نہ ان کا کوئی دنیاوی مفاد ہوگا، نہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے اکٹھے ہوں گے، نہ ان کا کوئی قوم قبیلہ ایک ہوگا، مختلف جگہوں سے آئیں گے، اکٹھے ہوں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ ان لوگوں کو یہ مقام اور مرتبہ قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آخر پہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو لوگ خانقاہوں پہ فکرے کستے ہیں، جو لوگ خانقاہوں کو برا کہتے ہیں، ان کی حقیقت کل قیامت کے دن انہیں معلوم ہوگی، جب یہ لوگ اپنے دامن اللہ کی بارگاہ سے بھر کے لے جا رہے ہوں گے اور ان پر فکریں کسنے والے، ان پر آوازیں کسنے والے خالی ہاتھ لوٹ کے جا رہے ہوں گے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ہی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 495 پہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مولانا محب الدین صاحب کے پاس مکہ شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مکہ شریف کی بات ہے، تو وہ جو ہے تو درود شریف کے وظائف کر رہے تھے، بزرگوں کے کچھ وظائف ہوتے ہیں جو مختلف اوقات کے اندر یہ کرتے ہیں، وہ کچھ وظائف کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں اتفاقاً وظائف کرتے کرتے میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے فرمانے لگے کہ کون حرم کے اندر آیا ہے کہ حرم، اللہ کا حرم انوار سے بھر گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو خاموش ہو گیا، مجھے تو علم نہیں تھا اس بات کا۔ تو آپ اپنی وظائف سے فارغ ہوئے اور طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد جب ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی نا جن کی وجہ سے وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کا حرم انوار سے بھر گیا ہے، اور دیکھے تو صحیح کہ اللہ کا حرم تو وہ ہے جہاں ویسے بھی انوار ہی انوار ہیں، تجلیات ہی تجلیات ہیں، لیکن ایک اللہ کے بندے کے داخل ہونے سے انوار آئیں اور بزرگ وہ فرمائیں کہ اللہ کا حرم انوار سے بھر گیا ہے۔ تو ایک انسان کی کتنی عظمت اور فضیلت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ طواف سے جب فارغ ہوئے نا ان بزرگوں سے جاتے جاتے ان کی ملاقات ہو گئی، تو ہنس پڑے، مسکرا پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے کہا ہے کہ کوئی حرم کے اندر آیا ہے، میں نے کہا ہے کہ کوئی حرم کے اندر آیا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ الفت، محبت اور چاہت رکھتا ہے، تو بے شمار ویسے تو فائدے ہیں اس کے۔ سب سے بڑا فائدہ اس موجودہ دور کے اندر یہ ہے کہ زبان پہ اگر اللہ کا ذکر رہے، اللہ کی تسبیحات رہیں اور حضور کی ذات پہ درود شریف رہے، حضور کی ذات پہ درود و سلام رہے، تو بندہ کئی قسم کے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا گلہ کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، فضول گوئی کرنا، کئی قسم کی برائیوں سے بندہ اس دور میں بچا رہتا ہے۔ اگر بندہ معمول بنا لے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھوں گا یا حضور کی ذات پہ درود و سلام جاری رکھوں گا، تو بارگاہ لام یزال کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا